In Future of Mankind, Russell represents three possibilities of the future of this planet. رسل اپنے ایسے فیوچر آف مین کائنڈ میں تین امکان پیش کرتا ہے کہ اس کرۂ ارض کا فیوچر تین طرح کا ہو سکتا ہے. فرسٹ پاسبلٹی: آفٹر سفیشینٹ ٹیکنالوجیکل پروگریس ان نیوکلیر ویپنز پر ایٹم بامز میں ٹیکنالوجیکل پروگریس ہوگی، کافی پروگریس ہو جائے گی. پھر کیا ہوگا؟ دیر وڈ بی ایکسپلوژن، پھر ایک بڑا دھماکہ ہوگا آف نیوکلیر ویپنز کا، ایٹم بامز کا، ان وار، جنگ میں. اور پیس یا امن میں، کیونکہ تمام کنٹریز ایٹم بامز بنا رہے ہوں گے. پھر کسی غلطی کی وجہ سے امن کے دنوں میں ایک بلاسٹ ہو سکتا ہے، پوری دنیا کا صفایا ہو جائے گا. یا جنگ ہوگی، پوری دنیا کے تمام کنٹریز، میکسیمم کنٹریز جن کے پاس ایٹم بم ہوگا وہ یوز کریں گے، بلاسٹ کریں گے. دا ریزلٹڈ ریڈیو ایکٹیو کلاؤڈس، اور رزلٹ کیا نکلے گا؟ پوری دنیا پر، آسمان پہ، دنیا پر ایک تابکار مادے کا بادل بن جائے گا. نقصان دینے والی شعاعیں، ان کا ایک بادل بن جائے گا. ول ڈسٹروائے آل لائف، ساری زندگی ختم ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی. اس زمین پر کوئی زندگی باقی نہیں رہے گی. یہ زمین بالڈ، گنجی، یہ زمین خاموش سورج کے گرد چکر لگاتی رہے گی، اس پر زندگی باقی نہ ہوگی. ایک پاسبلٹی تو یہ ہے. سیکنڈ پاسبلٹی: دیر وڈ بی اے لارج اسکیل آف وار، بڑے پیمانے پر جنگ ہوگی. اینڈ اٹ ول ڈسٹروائے میجر سٹیز، اور یہ بڑے بڑے شہروں کو تباہ کر دے گی. جنگ ہوگی، اس جنگ میں بڑے بڑے شہر تباہ ہو جائیں گے. انڈسٹریز، تمام فیکٹریز تباہ ہو جائیں گی. لائبریریز، علم کے خزانے تباہ ہو جائیں گے. لیبارٹریز، سائنسدانوں کی لیبارٹریز تباہ ہو جائیں گی. کراپس، فصلیں ختم. اینڈ کمفرٹس، تمام تر دنیا کا آرام ختم ہو جائے گا. بٹ لائف سروائیوز، لیکن پھر بھی لوگ زندہ بچ جائیں گے. بٹ لائک باربیرینس، لیکن یہ لوگ درندہ صفت لوگ ہوں گے، درندے ہوں گے جنگ کے بعد. بروٹس، وحشی ہوں گے. پرائمیٹیوز، ایسے جیسے قدیم دور میں لوگ بد تہذیب ہوا کرتا تھا. ریڈیو ایکٹیویٹڈ، شعاؤں زدہ ہوگا، اس کو شعائیں لگی ہوں گی، یہ ایک نارمل مین نہیں ہوگا. ڈریپڈ، اس کی ذات مکمل تاریک ہوگی، اس کا برین تاریک ہوگا، اس کا فیوچر بھی تاریک ہوگا. سفرڈ، یہ بیمار ہوگا، مصیبت زدہ ہوگا. ہنگری، یہ بھوکا ہوگا. پریجوڈائس، تعصب زدہ ہوگا. ان ایجوکیٹڈ، انکمفرٹیبل اینڈ انسائنٹیفک ہوگا. فرسٹ پاسبلٹی میں انسان بالکل ختم ہو جائے گا، اس پلانٹ پر زندگی ختم ہو جائے گی. سیکنڈ پاسبلٹی پر زندگی تو بچ جائے گی، لیکن یہ انسان وحشی انسانوں کی وحشی ہوں گے. تھرڈ پاسبلٹی: دیر آر ٹو ورلڈ پاورز. تیسرا امکان یہ ہے کہ دنیا کے اندر دو بڑے ملک ہیں، ورلڈ پاورز ہیں. ایک رشیا اینڈ امریکہ، اور دوسرا امریکہ. آفٹر بمباسٹک وار، زبردست قسم کی جنگ ہوگی رشیا اور امریکہ کے درمیان. دا ونر ول شیپ ون ورلڈ گورنمنٹ، جو بھی جیتے گا جنگ وہ پوری دنیا پر اپنی حکومت قائم کرے گا.
وہ رشیا ہو سکتا ہے، وہ امریکہ ہو سکتا ہے۔ رشیا اور امریکہ میں ایک کلیش ہے، سیٹ اپ کا اور سسٹم کا کلیش ہے۔ یہ امریکن کہتے ہیں کہ تمام انسان آزاد ہونے چاہیے اور آزادی سے پیسہ کمائیں، جتنی محنت کریں اتنا صلہ انہیں ملے، اور ہر شخص جو چاہے بولے، جو چاہے سوچے۔ رشین کہتے ہیں اس سے بہت بد نظمی ہوتی ہے، تمام لوگ کام کریں، پیسہ ایک جگہ اکٹھا ہو، گورنمنٹ اس پیسے کو تقسیم کرے تاکہ کوئی کرپشن نہ کر سکے، اور لوگ جذباتی ہو کر بہت پیسہ نہ کمائیں بلکہ زندگی جیے۔ رشین کا یہ خیال ہے، اور لوگ لمیٹڈ سوچیں، زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں سے کلیش شروع ہوتا ہے۔ یہ دو الگ الگ سیٹ اپ ہیں، ایک کو کہتے ہیں، امریکن کو کہتے ہیں ڈیموکریٹک ہیں، وہ ڈیموکریسی پر یقین رکھتے ہیں، اور رشین کو کہتے ہیں یہ سوشلسٹ ہیں یا کمیونسٹ ہیں، سوسائٹی کے بارے میں سوچتے ہیں، کمیونٹی کے بارے میں، سوشلسٹ سوسائٹی کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اچھا، دونوں نظریات ہیں جی، دونوں اپنی جگہ پر ٹھیک ہے۔ تو جو بھی جیتے گا وہ پوری دنیا میں ایک گورنمنٹ بنائے گا۔ اب تو چائنا بھی آ گیا ہے درمیان میں۔ رسل جس وقت یہ لکھ رہا تھا اس وقت رشیا اور امریکہ تھے، اسے پاکستان کا کہیں ذکر نہیں کیا تھا، اور بڑے اہم رول کے ساتھ یہ معاملات پھر کسی اور کروٹ بیٹھے ہیں۔ بہرحال امریکہ جیتا ہے۔ رسل کہتا ہے جنگ ہوگی اور ایک کنٹری جیت جائے گا۔ رسل کہتا ہے یا ایسا کریں بوتھ بائی میوچل ایگریمنٹ، دونوں بڑے ورلڈ پاور کنٹریز رشیا اور امریکہ دونوں بائی میوچل ایگریمنٹ وداؤٹ وار، جنگ کے بغیر، شوڈ میک ون ورلڈ گورنمنٹ، یہ دونوں آپس میں میوچل ٹرسٹ اور آپس میں باہمی اعتماد کے ساتھ، باہمی ایگریمنٹ کے ساتھ مل کر ایک ورلڈ گورنمنٹ بنا لیں۔ اٹ ول ایبولش وار پرماننٹلی، اس سے پورے پلانٹ سے جنگیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ رسل چاہتا ہے پوری دنیا کے بارڈر گرا دیا جائیں اور پوری دنیا میں ایک ہی گورنمنٹ ہو۔ اس پر لوگوں نے آبجیکشن کیا، اور رسل نے ان آبجیکشنز کا آنسر دیا۔ دیر آر 5 objections. Objections on one world government. پوری دنیا کی ایک گورنمنٹ بنانے پر آبجیکشنز۔ Objection 1. A country is a safe unit with army, culture, religion and identity. رسل صاحب، ایک کنٹری ایک مکمل محفوظ یونٹ ہوتا ہے، آرمی کے ساتھ، اپنے کلچر کے ساتھ، اپنے مذہب کے ساتھ اور اپنی شناخت کے ساتھ۔ آنسر: break up of smaller states and formation of larger state is a historical process. رسل کہتے ہیں آپ اس چیز کو روک نہیں سکتے، تاریخ گواہ ہے، اتہاس گواہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے علاقے مل کر بڑے علاقے بناتے ہیں، چھوٹے چھوٹے شہر مل کر ایک پروونس، ایک صوبہ بناتے ہیں، اور صوبے مل کر کنٹری بناتے ہیں، کنٹریز مل کر کانٹیننٹ بناتے ہیں، ایشیا بناتے ہیں، افریقہ بناتے ہیں۔ جہاں تک مذہب کا تعلق ہے، ریلیجن از سم تھنگ پرسنل الوژن، مذہب آپ کا پرسنل خالی خلی خیال ہے، یہ آپ کا ذاتی ایک خیال ہے۔ دیر شوڈ بی انٹرنیشنل کلچر، جہاں تک کلچر کی تعلق ہے، کلچر کا تعلق ہے، کلچر تو ہونا ہی انٹرنیشنل چاہیے، آرمی بھی انٹرنیشنل ہونی چاہیے، اور ہماری شناخت بھی انٹرنیشنل ہونی چاہیے۔ رسل کی اس بات پر غریب کنٹریز تو کلیپنگ کرتے ہیں۔ Objection 2. Two superpowers are too suspicious to agree. کہ یہ دو بڑی طاقتیں بہت زیادہ
شکوک و شبہات رکھتی ہیں ایک دوسرے پر، اسی لیے ایگری نہیں ہو سکتے۔ رسل آنسر کرتا ہے ٹل دیٹ ٹائم انسنسیئر فاسیکل اینڈ انفیکٹو ارینجمنٹس اور ٹرائڈ، کہتے ہیں اب تک غیر مخلص، بھانڈ مزاحیہ قسم کی اور غیر مؤثر قسم کی ارینجمنٹس بنائی گئیں اور ٹرائی کی گئیں۔ رسل کہتے ہیں سنجیدہ کوشش جب کریں گے، سنجیدہ ارینجمنٹس کریں گے تو دونوں کنٹریز مل بیٹھیں گے اور ون ورلڈ گورنمنٹ کے لیے رضامند ہو جائیں گے۔ 3. In spite of many wars, human beings are still survived. رسل صاحب دنیا میں اتنی جنگیں ہوئی، انسان تو پھر بھی زندہ ہے۔ آپ کہتے ہیں جنگیں ہوں گی تو انسان ختم ہو جائے گا، ایسا کبھی نہیں ہوگا، اتہاس گواہ ہے۔ رسل آنسر کرتا ہے but the upcoming war would be nuclear war, destroying and wiping. ارے بھائیو، اب جو جنگ ہوگی وہ ایٹم بومز کی جنگ ہوگی، وہ جنگ ہر چیز تباہ کر دینے والی ہوگی، ہر چیز کا صفایا کر دے گی۔ یہ تلواروں سے اور بندوقوں سے لڑنے والی لڑائی نہیں ہوگی اب۔ Objection 4. But war provides self-sacrifice and heroism. جنگیں ہیں تو جنگوں کے دم قدم سے سیلف سیکریفائس، قربانی کا جذبہ زندہ رہتا ہے، اور کوئی ماڈل، کوئی ہیرو سامنے آتا ہے نیشن کے لیے۔ نیشن کا کوئی ہیرو ہی نہیں ہوگا تو نیشن کے پاس ماڈل نہیں ہوگا، نیشن کے اندر جذبہ نہیں ہوگا آگے بڑھنے کا، اور قربانی کا جذبہ نہیں ہوگا تو لوگ چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی قربانی نہیں دیں گے۔ آنسر: نیوکلیر وار ول پرووائڈ سیلف سیکریفائس اینڈ ہیروئزم۔ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ نیوکلیر وار ہو گئی نا، اس کے اندر ہیروئزم بھی ہوگی، ماڈل بھی ہوگا، کوئی آئیڈیل بھی ہوگا، کوئی ہیرو بھی ہوگا، اور اس کے اندر قربانی بھی ہوگی فار ڈیڈ باڈیز اونلی، لیکن ہوگی مردوں کے لیے۔ سارے تو مرے پڑے ہوں گے، پھر آپ ایک آدمی کو کھڑا کر کے کہیے گا لو دیکھو بھائیو، یہ دیکھو یہ ہیرو ہے ہمارا، اور یہ دیکھو اس نے قربانی کی ہے، مردوں کو بتاؤ گے آپ۔ Objection 5. In one world government there would be insecurity. ون ورلڈ گورنمنٹ بن گئی تو لوگوں کے اندر انسیکیورٹی کی فیلنگ ہوگی، وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کریں گے۔ فیلنگز آف ڈیفیٹ، لوگوں کے اندر شکست کا احساس ہوگا۔ ریبلز، لوگ باغی ہوں گے۔ اینڈ پولیٹیکل ڈسٹربنس، اور سیاسی بد نظمی ہوگی۔ آنسر: اٹس نیچرل۔ رسل کہتے ہیں یہ تو نیچرل ہے، ایسا تو ہوگا۔ انسیکیورٹی بھی انسان فیل کرے گا، شکست بھی فیل کرے گا، باغی بھی ہوگا، ڈسٹربنس بھی ہوگی سیاسی۔ بٹ میٹیریل کمفورٹس ول لیسن آل دیز ایلز، لیکن یہ ساری بیماریاں ہیں۔ جب انسان کو میٹیریل کمفورٹ ملا، جب اس کو کھیلنے کا موقع ملا، جب اس کو پارک ملے، جب اسے صحت ملی، جب اسے صوفہ ملا، جب اسے لائٹ ملی، گرمی سردی سے بچنے کی جگہ ملی، تو اس وقت وہ ان تمام بیماریوں کو گلے نہیں لگائے گا، پرے پھینکے گا کہ نہ تو ہم شکست خوردہ ہیں، اور وہ کہے گا نہ ہی ہم نے احتجاج کرنا ہے، اور نہ ہی وہ محسوس کرے گا کہ وہ انسیکیور ہے۔ ون ورلڈ گورنمنٹ کس کو بنانی چاہیے؟ رسل اس طرف آتا ہے۔ رسل کہتا ہے میرے خیال میں امریکہ پریفریبل ہے، امریکہ کو ون ورلڈ گورنمنٹ بنانی چاہیے رشیا کی نسبت۔ کیوں؟ رسل کہتا ہے رشیا نے ایک مرتبہ پولینڈ پر ہولڈ کیا، پولینڈ کنٹری ہے، جب پولینڈ پر ہولڈ کیا تو وہاں پر رشین کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا؟ وہاں سے کنکلوژن سامنے آیا، رزلٹ یہ نکلا کہ رشین اس سوچ کے مالک ہیں اگر ان کو پوری دنیا دی گئی تو وہ پوری دنیا کو اس طرح سے چلائیں گے، جبکہ امریکہ اس طرح سے چلائے گا۔ آئیے دونوں کا موازنہ کرتے ہیں۔
رشیا اور دوسرا ٹاپک ہے امریکہ. رشیا ود دا ایکسپیرئنس آف پولینڈ. پولینڈ کے تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں رشین رسپیکٹ کرتے ہیں کس کی؟ کمیونسٹ لائف اونلی. صرف کمیونسٹ لائف کی رسپیکٹ کرتے ہیں. کمیونسٹ طریقے میں کوئی پراپرٹی کا مالک نہیں ہوتا. تمام پراپرٹیز گورنمنٹ کی ہوتی ہیں. گورنمنٹ سب کو روٹی کپڑا مکان صحت اور ایجوکیشن دیتی ہے اور نوکریاں دیتی ہے. تو کمیونسٹ لائف کی ہی رسپیکٹ کرتے ہیں رشین. وائل امریکنز رسپیکٹ سویلائزڈ لائف. امریکن کہتے ہیں جیسی بھی ہو مہذب زندگی ہو، چاہے وہ ڈیموکریٹک ہو، چاہے وہ لبرل ہو، چاہے وہ کسی طرح کی بھی ہو، لیکن سویلائزڈ ہونی چاہیے لائف. رشین کہتے ہیں سویلائزڈ ہے یا نہیں ہے، کمیونسٹ لائف ہونی چاہیے. رشین رسپیکٹ کرتے ہیں فارمولیٹڈ تھاٹس آف اسٹیٹ. اسٹیٹ نے فارمولا بنا کر جو تھاٹ دینی ہے تمام رشین اسی کو فالو کریں گے. بس جو تھاٹ اسٹیٹ کہے گی، گورنمنٹ کہے گی، اس سوچ پر آپ نے چلنا ہے، اس سوچ کو آپ نے گلے لگانا ہے، اس سوچ کے مطابق آپ نے سوچنا ہے، رشین نے اسی کی رسپیکٹ کرنی ہے. وائل امریکن رسپیکٹ کرتے ہیں فریڈم آف تھاٹ. جس سمت میں جتنا چاہے سوچو، ڈیموکریسی کے خلاف سوچو، ہیرو کے خلاف سوچو، جس سمت میں جتنا سوچو آپ کی مرضی ہے. اونلی اسٹیٹ ڈیسائیڈڈ انکوائری. رشین لائف میں رشیا چاہتا ہے جو اسٹیٹ کہے گی اس چیز میں آپ نے انکوائری کرنی ہے. سائنس میں بیالوجی میں آپ نے انکوائری کرنی ہے، کیمسٹری میں انکوائری نہیں کرنی. لیکن امریکن فریڈم آف انکوائری کے قائل ہیں کہ آزادی ہونی چاہیے انکوائری کے لیے. آپ ایون اینٹی ریلیجن چیزیں سرچ کریں، آپ ریلیجس ہو جائیں، اپ ٹو یو. انکوائری کی اجازت ہے آپ کو. رشین یقین رکھتے ہیں کمیونزم پر. امریکن بلیو رکھتے ہیں ہیومنزم پر. کمیونسٹ ہے یا نہیں ہے، انسان ہے. رشین کمیونسٹ انٹلیکچوئلز کی عزت کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ کمیونسٹ سوچ کا حامل اگر کوئی ذہین شخص ہے تو وہ قابل قبول ہے. امریکن کہتے ہیں انٹلیکچوئل ہونا چاہیے، بس ذہین ہونا چاہیے. اسی لیے امریکہ میری لینڈ میں وہاں نیشنل ہیلتھ کا جو ادارہ ہے وہاں پر جیوز، رشین، چائنیز، پاکستانی، انڈینز تمام سائنٹسٹ بیٹھ کر کام کرتے ہیں. ان میں سے ایک میری سسٹر بھی ہے، ڈاکٹر عائشہ. رشین ڈیسائیڈڈ ایجوکیشن فار اسپیسیفک پیپل. پولینڈ میں جب ہولڈ ہوا رشیا کا تو رشین نے اسپیسیفک فیملیز کو صرف اجازت دی ایجوکیشن کی، اور کون سی ایجوکیشن گین کرنی ہے یہ گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. امریکہ میں کیا ہوتا ہے، لبرل ایجوکیشن ہوتی ہے بائی لبرل میتھڈ اور فار آل. ایجوکیشن سب کا ہے، حق ہے. ایجوکیشن اٹ سیلف لبرل ہے. صرف کمیونسٹ پولیٹیشنز کو ہی تمام رشینز ایکسیپٹ کرتے ہیں، جبکہ امریکہ میں کنٹریری پولیٹیشنز کی بھی رسپیکٹ کی جاتی ہے. جو اختلاف رکھنے والے سیاستدان ہیں ان کی رسپیکٹ کی جاتی ہے. رشیا میں کولیکٹیو تھنکنگ کو پریفر کیا جاتا ہے. کولیکٹیو تھنکنگ، مشترکہ سوچ. رسل کہتا ہے مشترکہ سوچ کبھی ٹھیک نہیں ہوتی. امریکہ میں انڈیویجول تھنکنگ کی بھی رسپیکٹ کی جاتی ہے،
مشترکہ کی بھی کی جاتی ہے، لیکن انڈیویجول اگر کوئی الگ تھلگ سوچ رہا ہے تو وہ اس کو اجازت دیتے ہیں، بلکہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. یس مے بی کیری آن. رشین ریپیٹیشن، ایک چیز بار بار دہرانے کے عادی ہے، جبکہ امریکن نیونیس پر یقین رکھتے ہیں کہ نئی چیز. رشین آرتھوڈوکسی، روایتی جو پرانے مارلز ہیں، جو ریت رواج ہے اس کو فالو کرتے ہیں، جبکہ امریکنز انکنونشنل موڈ کے لوگ ہیں، غیر روایتی موڈ کے، سم تھنگ نیو. ایون کہ رشیا کے اندر یہاں تک اجازت دی جاتی ہے کہ بیالوجی میں بھی آپ نے صرف کیمونسٹ کی فیور میں جو بیالوجیکل چیزیں ہیں اس کی آپ نے کھوج کرنی ہے، اس کی ریسرچ کرنی ہے، اس کو ڈکلیئر کرنا ہے. فنی بات کی ہے رسل کہتا ہے کیمونسٹ بیالوجی ہے وہاں پر، جبکہ امریکہ میں کنونسنگ ریزننگ ہے. جو چیز ریزن کو، عقل کو اپیل کرتی ہے، کنونس کرتی ہے، قائل کرتی ہے، اسے آگے آنے دو. رشین کلوز فسٹڈ رائٹرز ہیں، بڑے ہی محدود ذہن کے رائٹر ہوتے ہیں، جبکہ امریکہ کے اندر آپ اینٹی ہیرو رائٹر بن سکتے ہیں. آپ نے چرچل کے خلاف لکھ دیا، آپ نے کسی بھی ان کے بابے کے خلاف لکھ دیا، ہیرو کے خلاف لکھ دیا، ناٹ اے میٹر، اس بک کو بھی اتنی پذیرائی ملتی ہے، پیسہ کماتی ہے، لوگ پڑھتے ہیں. آفیشلی ایکسیپٹڈ اکنامکس اینڈ فلاسفی، رشیا میں جو گورنمنٹ اپروو کرے گی وہیں معاشی نظام ہوگا، وہیں فلاسفی آپ کر سکتے ہیں اسٹیٹ میں بیٹھے، جبکہ امریکہ میں آپ کے پاس فری ہینڈ ہے، جس طرح مرضی فلاسفی کیجئے، اور اوپن ٹریڈ ہے، جہاں مرضی دنیا میں جا کر بزنس کریں، ٹریڈ کریں، تجارت کریں. سیکنڈ، کیوں امریکہ پریفریبل ہے؟ رشیا لیس سوشل ہے اینڈ لیس فیوریبل کنٹری ہے امنگ ادر نیشنز. اگر پوری دنیا میں تحقیق کی جائے تو پوری دنیا میں لیس فیوریبل ہے اور لیس سوشل ہے، جبکہ امریکہ امپورٹنٹ ممبر آف ویسٹرن الائنس آف نیشنز، دنیا کی مغرب کی جتنی بھی نیشنز ہیں ان کا جو الائنس اتحاد، جتنا بھی اتحاد ہے ویسٹ کا، اس کا امریکہ بہت امپورٹنٹ ممبر ہے، یعنی کہ دنیا اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، اسے پریفرنس دیتی ہے. تھرڈ، رشیا لیس ٹیم ہے، ذرا اکھڑ مزاج ہے، وہ اپنے اوپر چیک اینڈ بیلنس کو برداشت نہیں کرتا. لیس ٹیم ٹو ایکسیپٹ چیک اینڈ بیلنس آن ہر سیلف کنٹری کے لیے ہر سیلف یوز کیا ہے، جبکہ امریکہ ولنگ اینڈ ہیپچول، وہ چاہتا ہے کہ اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے، اینڈ ہیپچول عادی بھی ہے اس چیز کا. فرام سپورٹنگ کنٹریز، جو سپورٹ کرنے والے کنٹریز ہیں وہ امریکہ پر چیک اینڈ بیلنس رکھ سکتے ہیں. رسل اب بتاتا ہے کہ امریکہ کو ون ورلڈ گورنمنٹ بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے. یہی تو وہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے امریکنز برٹرنڈ رسل کو اپنا باپ مانتے ہیں. اسٹیپس فار فارمیٹنگ ورلڈ گورنمنٹ، امریکہ تمہیں کیا کرنا ہے؟ فرسٹ، اسٹرانگ برٹش کامن ویلتھ، جو برٹش کامن ویلتھ کا ادارہ ہے جس میں پوری مغرب کی ساری نیشنز کا پیسہ اکٹھا ہوتا ہے، کامن ویلتھ، اس کو مزید اسٹرانگ کرو تاکہ آپ کے اتحادی اور آپ دولت مند ہو، پیسہ ہو. سیکنڈ، ملٹری یونیفیکیشن، اپنے تمام اتحادی کنٹریز کی آرمی کو اکٹھا کرو، ان کے اندر یونیفیکیشن ہو، ایک جیسی وردی، فل ٹریننگ، پوری تیاری میں ہو، اور نمبرز بھی اس طرح زیادہ ہو جائیں گے، ملٹری یونیفیکیشن ہو جائے گی.
جو آپ کی فیور میں کنٹریز ہیں ان کنٹریز کی ایک آرمی کر دو. یونیفیکیشن آف ملٹری ریسورسز. جتنے بھی ملٹری ریسورسز ہیں، ریوالور ہے، بندوق ہے، توپ ہے، گولہ بارود ہے، یورینیم ہے، بریلیم ہے، جو بھی ملٹری ریسورسز ہیں، ایٹم بامز ہیں، وہ سارے اکٹھے کریں، ان کی ایگریمنٹ کریں، جہاں جہاں پڑھیں جس کنٹری میں اتحاد بنائیں کہ اگر ہم ایٹم بم چلائیں گے اپنے دشمن پر تو ساتھ تم بھی 4 چلاؤ گے. 4. کولیکٹیو ڈیفنس. جتنے بھی اتحادی کنٹریز ہیں، امریکہ کو فیور دینے والے کنٹریز ہیں، جو چاہتے ہیں امریکہ ون ورلڈ گورنمنٹ بنائے، آگے بڑھے، ہمارا لیڈر ہے امریکہ، وہ کولیکٹیو ڈیفنس، اپنا ڈیفنس مضبوط کریں، ایگریمنٹ بنائیں کہ امریکہ پر حملہ، آسٹریلیا پر حملہ، کینیڈا پر حملہ، امریکہ پر حملہ، ایسے ایگریمنٹ بنائیں، کولیکٹیو ڈیفنس آ جائے. سوٹیبل آفرز ٹو ہیزیٹنٹ نیشنز. رسل کہتا ہے جب آپ اس طرح اتحاد بنائیں گے تقریباً دنیا کے 50% کنٹریز امریکہ کے ساتھ جڑ جائیں گے. 35% تو پہلے جڑے ہوئے ہیں. جب آپ اس طرح اتحاد بنائیں گے، آرمی، ریسورسز، ویلتھ، ڈیفنس سب اکٹھے ہو جائے گا، ان کی یونیفیکیشن ہوگی تو 50% کنٹریز شامل ہو جائیں گے. یار ایک بڑا گروہ بن گیا ہے، اس کے ساتھ جڑ جائیں، اسی میں فائدہ ہے. اب کچھ کنٹریز ایسے ہوں گے جو 20% ایسے ہوں گے جو تھوڑے ہیزیٹنٹ ہوں گے، جو آنا تو چاہتے ہوں گے لیکن تحفظات ہوں گے ان کو. تو رسل کہتا ہے کہ امریکہ کو چاہیے انہیں سوٹیبل آفرز دیں ٹو ہیزیٹنٹ نیشنز، جو ہچکچا رہی ہیں، کبھی آنا چاہتی ہیں، یس اینڈ نو کے درمیان ہیں، انہیں سوٹیبل آفرز دیں، فیورز دیں، آ جاؤ ہمارے ساتھ، یہ فیور دیں گے، آپ کے ساتھ تجارت کریں گے، آپ کو فیکٹریز لگا کے دیں گے، آپ کی ہاسپٹلز بنائیں گے. تو رسل کہتے ہیں 20% اور بھی امریکہ کے ساتھ جڑ جائیں گے تو باقی 30% رہ گئے. جو 30% رہ گئے ہیں، رسل کہتے ہیں تھریٹ آف بائیکاٹ ود ڈس ایگری نیشنز. جو 30% دنیا کی باقی نیشنز بیٹھی ہوئی ہیں ڈس ایگری، ان کو تھریٹ دے دیں کہ اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں ملیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہمارے لیے خطرہ ہیں، ہم آپ کے ساتھ جنگ کریں گے، تجارت آپ کے ساتھ بالکل بھی نہیں کریں گے، آپ لوگ بھوکے مر جاؤ گے. تو رسل کہتے ہیں اس میں سے آدھے لوگ فوراً ہی ساتھ آپ کے آ جائیں گے. مین ٹو سے باقی 15% دنیا کی نیشنز رہ جائیں گی جو ون ورلڈ گورنمنٹ کی فیور میں نہیں ہوں گی. یہ ریمیننگ ٹوٹل سٹب بورن ہوں گے، یہ ضدی قسم کی نیشنز ہوں گی. شوڈ بی ڈکلیئرڈ کامن اینیمی. ان کو ڈکلیئر کر دیں کہ یہ ہمارے کامن اینیمی ہے، یہ ہماری پوری دنیا جو آپس میں اکٹھی ہوگی 85% ان کا کامن اینیمی یہ دشمن ہے، یہ لوگ ہیں. 15% ضدی سٹب بورن ہے. آپ کیا کریں ان کا؟ جب آپ کامن اینیمی کہیں گے تو رسل کا خیال ہے کہ ان میں سے بھی کچھ لوگ آپ کے ساتھ آ جائیں گے. فائنلی 10% دنیا کی ایسی نیشنز ہوں گی جو ضدی ہوگی. رسل کہتا ہے ان کے ساتھ یوز آف فورس کریں، طاقت کا استعمال کریں، ان کے ساتھ جنگ شروع کر دیں. وار ایز سون ایز پاسبل، اور جتنی جلدی ہو سکے ان کے ساتھ جنگ کریں. کیوں؟ جتنی جلدی جنگ ہوگی اتنی کم نقصان دہ ہوگی. کیوں؟ جتنی دیر ہوگی تو وہ 10% لوگ بھی ٹیکنالوجیکلی اپنے ویپنز تیار کریں گے جو زیادہ خطرناک ہوں گے، وہ ایڈوانس ہوتے جائیں گے، اس لیے ان پر قابو پانا مشکل ہوگا. جب ان کے ساتھ جنگ کریں گے تو وہ بہت نقصان کریں گے. انہیں جلد از جلد پکڑنا ہے اور ان کے ساتھ جنگ کرنی ہے، ان کو ختم کرنا ہے. وہ ناسور ہیں، وہ نقصان کرنے والے ہیں، صرف نہ ماننے والے ہیں. آفٹر دس دیر وڈ بی
परमानेंट पीस, इस प्लानट पर मुकम्मल अमन जन्म लेगा। रसल कहता है कि बेहतर है, द बेटर इज ऑल दिस हैपन विदाउट वॉर, ये सब कुछ बगैर जंग के हो, एंड वेपन, बगैर किसी हथियार के हो, बगैर यूज ऑफ फोर्स के हो, ये सारा मामला तय पा जाए बाय पीस एंड म्यूचुअल ट्रस्ट, अमन से और बाहिमी एतमाद से। रसल प्रैक्टिकल है और प्रैक्टिकल बातों पर यकीन रखता है। रसल क्योंकि यकीन रखता है कि इंसान अगर बीमार हो जाए तो चर्च उसकी हेल्प नहीं करता, उस मुसीबत की हल इंसान का बनाया वहीं हॉस्पिटल ही करता है। बेनिफिट्स ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बन गई, पूरी दुनिया की एक गवर्नमेंट बन जाएगी तो बेनिफिट क्या होगा? एंड ऑफ वॉर, जंगें दुनिया से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। सो साइंटिफिक टेक्निक्स वुड बी यूज्ड, तो साइंटिफिक टेक्निक्स हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे? जो आज हम बंदूक बनाने में इस्तेमाल करते हैं, गोला बारूद, बेरिलियम, यूरेनियम निकालने में हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो साइंटिफिक टेक्निक्स, वो हम यूज़ करेंगे फॉर क्योरिंग डिजीज़। हम बीमारियों के इलाज में वो साइंटिफिक एनर्जी इस्तेमाल करेंगे। टू लेसन द आवर्स ऑफ वर्किंग, काम करने के घंटों को कम करने के लिए हम काम करने की आवर्स को कम करने के लिए वो हम साइंटिफिक टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने एक गड्ढा खोदना है 10 मीटर लंबा, तो क्रेन पर बैठकर आदमी आएगा और 2 घंटे में खोद कर चला जाएगा, उसे पैसे मिलेंगे 10,000 रुपये। तो उसके वर्किंग आवर्स कम हो जाएंगे, आमदन उसकी पूरी होगी। ये उसी वक्त होगा जब हमारे पास पैसा होगा। टू अपग्रेड द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, साइंटिफिक टेक्निक्स को हम इस्तेमाल करेंगे लाइफ के स्टैंडर्ड को बेटर करने के लिए। तो हमें घर में एक औरत खामखा नहीं पालनी पड़ेगी जो रोटियां पका कर दे और हम उसके लिए सारी ज़िंदगी जलील होते रहें। वो हमें रोटी पकाने वाली, सालन पकाने वाला रोबोट बना कर देंगे, डोंट बी वरी। तो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बेटर होगी, साइंटिफिक टेक्निक इस तरफ काम करेगी। टू प्रमोट कंफर्ट्स, कंफर्ट्स बढ़ जाएंगे। वॉशरूम में जाएंगे, हमें वॉशरूम खुद नहलाएगा, हाथ हिलाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। टू इंक्रीज ह्यूमन हैप्पीनेस, इंसानी खुशियाँ डबल ट्रिपल हो जाएंगी। घर से बाहर निकलेंगे, खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। हर कोई आपको खुश करने के लिए तैयार होगा, हर तरह की खुशी मौजूद होगी। और बेनिफिट, देयर वुड बी कूल लिबर्टी, यहाँ पर आज़ादी होगी लेकिन कूल फुल लिबर्टी होगी। अच्छाई के लिए, फ़ायदे के लिए, खुशी के लिए आपको आज़ादी होगी। नॉट एब्सोल्यूट हार्मफुल लिबर्टी, 100% नुकसान देने वाली लिबर्टी नहीं होगी कि आप दूसरे को छुरा मार दें। आई हैव स्पोकन ऑफ लिबर्टी एज अ गुड, जब मैं लिबर्टी के बारे में कहता हूँ तो मेरा मतलब है लिबर्टी अच्छाई के लिए, बट इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट गुड। मुकम्मल लिबर्टी मुकम्मल अच्छी नहीं होती, ऐसा रसल ने कहा इन्वर्टेड कामाज में। आप हाईलाइट करके लिखेंगे। 3, एंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, पूरी दुनिया से, पूरे इंडिया से गुर्बत ख़त्म और अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म। आप ये देखें कि इंटरनेट क्योंकि ग्लोबल है, पूरी दुनिया में आया, उसने कितना आपकी बेरोज़गारी को ख़त्म किया। सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट वो ऐसी चीज़ आई है जो बिल्कुल वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के आइडिया पर है। यूँ समझे कि आप जहाँ कहीं भी हैं, किसी पिंड में भी हैं, वहाँ बैठकर इंटरनेट पर काम कर रहे हैं। 4, इंटरनेशनलिज्म,
پوری دنیا میں ایک انٹرنیشنلزم کی ہی روش ہوگی، انٹرنیشنل پرسنالٹیز ہوں گی، انٹرنیشنل لاز ہوں گے، انٹرنیشنل ایمز ہوں گے۔ اس ٹاپک کو جتنا مرضی انلارج کرنا چاہو انلارج کر سکتے ہیں، ہر ایک پوائنٹ کے پورے پیراگراف بن سکتے ہیں۔ نیکسٹ، رسل says in on being modern minded that